افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو غیر ملکی افواج کے انخلاء کے ساتھ ساتھ طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جاری جھڑپوں میں شدید تیزی آ گئی ہے۔ کندہار میں بھارتی سفارت خانے پر بھی افغان طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، جس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اس وقت افغان طالبان ہوں یا افغان فورسز، دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے دعوے پر دعوے کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ طالبان نے سیکیورٹی فورسز سے 85% علاقوں کا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، جس میں ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور چین سے متصل جو سرحدیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، جبکہ دیگر علاقوں کی طرف ان کی پیش قدمی جاری ہے۔ ساتھ ہی دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ چاہیں تو پورے 15 دن میں ملک کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں پورے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی افغان طالبان نے 85% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے؟ افغان عہدیداروں نے اس دعوے کو پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کیا ہے، جبکہ اس لڑائی میں افغان طالبان کو بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق صوبہ تہار کے گورنر عبداللہ کرلاک نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان فضائیہ کی شدت پسندوں کے خلاف کامیاب حملوں کے نتیجے میں 55 شدت پسند ہلاک جبکہ 90 زخمی ہوئے ہیں، مگر آزاد ذرائع گورنر کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکے ہیں۔ دوسری جانب افغان وزارت دفاع کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مختلف صوبوں میں مختلف کارروائیوں کے دوران 271 طالبان کو ہلاک جبکہ 150 سے زائد کو زخمی کیا گیا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے افغان حکومت کی ان دعووں کو مسترد کر دیا گیا اور پروپیگنڈے سے باز رہنے کی تنبیہ بھی کی گئی۔ ایک طرف افغانستان میں گھمسان کی لڑائی جاری ہے تو دوسری طرف شہاب الدین دلاور کی قیادت میں افغان طالبان کا وفد جو ہے وہ ماسکو گیا، جہاں میڈیا سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف جو ہے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ طالبان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ افغانستان میں داعش کو روکنے کے لیے تمام اقدامات اٹھائیں گے اور ساتھ ہی منشیات کی پیداوار ختم کرنے کی کوششیں بھی کی جائیں گی۔ حالانکہ سب سے پہلے تو میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو بھارت ہے اس کی ڈبل گیم ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے واضح طریقے سے سب کے سامنے آ گئی ہے، ایک دوغلی پالیسی اگر ہم اس کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھارت کو بھگتنا پڑے گا؟ طالبان کا سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ میں تو صرف انشاءاللہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ وقت آ گیا ہے جب ان کا دغلا پن ایکسپوز ہو اور ان کے خلاف وہ لوگ اٹھیں جو اٹھنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، اگر میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے ویورز کو بتاؤں، ہم جو بھی غنی کر رہا تھا افغانستان میں وہ امریکہ کی اجازت سے کر رہا تھا اور اسرائیل کی حمایت سے کر رہا تھا۔ اب 66 ٹریننگ کیمپس جو ہندوستان کے ادھر تھے اور اسی لیے تھے کہ پاکستان کے خلاف ٹیررزم کے لیے، وہ امریکہ کو بھی پتہ تھا، جیسے میں نے کہا ان کی اجازت سے یہ کرتا تھا۔ تو ہم بڑے خوش ہیں، ہم یہ بھی خوش ہیں کہ 4 اسپائی سینٹرز جو ان کے کانسولیٹس اگر وہ بند ہو رہے ہیں، کہا گیا ہے کہ وہ بند ہو رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، یہ اس لیے بھی ہم خوش ہیں اس کے بعد۔ مگر دیکھیے، ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے ایکسپیکٹیشن زیادہ ایگزیجوریٹ نہیں کریں، مانے بہت ہائی ہو گئے ہیں کہ طالبان آ جائے گا اور دوستی ہو جائے گی۔ نہیں، طالبان آئے گا، دوستی اس وقت ہوگی جب ان کا زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگا، ٹی ٹی پی سے نہیں ہوگا، بی ایل اے سے نہیں ہوگا، بی ایل ایف سے نہیں ہوگا، ہندوستان سے نہیں ہوگا، یہ ہمیں اس کی ثبوت چاہیے۔ دوسری بات ہے، انہوں نے جیسے آپ کو پتا ہے انہوں نے بارڈر کو ریکگنائز نہیں کیا ہے۔ آپ چلیے، کوئی افغان گورنمنٹ نے نہیں ریکگنائز کیا، جب وہ ایک بادشاہت تھی انہوں نے نہیں کیا، جب پریزیڈنسی نہیں کیا، جب ایک اسلامک امیرت تھے انہوں نے نہیں کیا، اور اب تو وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا جو باؤنڈری ہے مرغلہ تک جاتا ہے اسلام آباد میں، تو کیا اس پہ بھی کچھ ان کا آگے بڑھنا ہے؟ کیا وہ اسمگلنگ روک سکتے ہیں، نارکوٹزم روک سکتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں انگریزی میں the proof of eating is in the pudding، مانے کہ کیا رہتے ہیں آن دا گراؤنڈ، وہ میرے خیال میں ہمارے کو بتائے گا کہ ان کے ساتھ کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ شہاب الدین دلاور کی قیادت میں بھی تو افغان طالبان کا وقت ماسکو گیا ہے اور وہاں پر انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ ہم کسی بھی تیسرے ملک کے خلاف افغانستان کو جو ہے زمین کو وہ استعمال نہیں ہونے دیں گی، تو یہ یقین دہانی تو ان کی طرف سے کرائی گئی ہے ہلالی صاحب؟ کرائی گئی ہے نا، یہ سب الفاظ ہیں، یہ سب کاغذ ہے، کر کے دکھائیں، وہ بی ایل اے کے کیمپس بند کریں، انڈین جاسوس کو پکڑیں، اور یادیو کے طرح لوگ جو افغانستان اور ایران میں گھوم رہے تھے، کھلی چھٹی تھی ان کی، پاکستان کے خلاف ہتھیار اور ہر چیز سمگل کر کے لا رہے تھے ادھر کے دہشت گرد کو دینے کے لیے، وہ روکیں، پکڑیں، بتائیں، اناؤنس کریں،
پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ واقع وہ ہو رہا ہے جو انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا. لیکن ہم اس چیز کو کس طرح سے میک شور کریں لالی صاحب؟ فواد چودھری صاحب کے بیانات بھی بالکل آپ کے سامنے ہے کہ اگر وہاں پر چیزیں اس طرح سے سیٹل ڈاؤن نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی جو ہے وہ پاکستان تک ہم اس کے اثرات نہیں آنے دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں اگر افغانستان میں طالبان آ جاتے ہیں تو پاکستان کی جو ہے فاتح بن کے اگر سامنے آتے ہیں تو پاکستان کی ممکنہ اپروچ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ دیکھیے آج تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو پاکستانی طالبان اور افغان طالبان ان کے ساتھ کوئی خاص دشمنی تو نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, وہ پاکستان اور ان کی بات ہے, مانے ٹی ٹی پی اور پاکستان کا وہ ایک مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے. بھائی واہ, کیسے نہیں ہے آپ کا مسئلہ؟ وہ بھگوڑے ہیں پاکستان سے, وہ ٹیررزم کر رہے ہیں پاکستان میں, ہم ان کو پکڑنا چاہتے ہیں. وہ جا کے آپ کے پاس پناہ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن سے آپ کا کوئی ناراضگی نہیں ہے. تو اس کے معنی ہمارے دشمن جا کے آپ کو ادھر ہی رہیں جو آج رہے, ابھی بھی ان کے جو افغانستان میں ہے وہ ابھی بھی جا سکتے ہیں, مانے طالبان جب آئے گا اس کے بعد بھی جا سکتے ہیں.